محمد وعلى آله توكلت على الجميع صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ثانيها في بيان إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعا وعدم لزوم محال منه عقلا في قبال دعوى استحالته للزومه وليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا أصلا متبعا عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابل من الامتناع لمنع كونه سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه. بعدن بات چل رہی ہے امکان تعبد بالظن کے امارات میں داخل ہیں. آیا ظن کے ذریعے شارع کا حکم کشف ہو سکتا ہے اور ظن حجت ہے یا نہیں؟ تو پہلے والے درس میں یہاں پہ بات پہنچی تھی کہ ظن نہ تو علت تامہ ہے حجیت کے لیے نہ ہی مقتضی ہے حجیت کے لیے. البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ظن کے لیے حجیت جال نہ کی جا سکتی ہو، بلکہ ظن کے لیے حجیت کا جال کرنا ممکن ہے. کل ہم نے یہاں تک بات ختم کی تھی. آج دوسرا جو امر ہے اس سے پہلے ایک تمہید عرض کر لیتے ہیں تاکہ جامع ہو جائے، یہ بحث داخل ہو سکے اس میں. برادران، امکان کے 3 معانی یہاں پہ ہمارے مورد بحث ہیں، وگرنہ تو اس کے 6 یا 7 معنی فلسفہ میں ذکر کیے جاتے ہیں. فلسفی کتابوں میں جب مواد ثلاثہ کی بحث ہوتی ہے، وجوب و امتناع و امکان کی، وہاں امکان کے ممکنہ معنی ذکر کیے ہیں، اسفار میں بھی ذکر ہیں. بہرحال ہمارا سروکار یہاں 3 معنی سے ہے. پہلا امکان ذاتی، دوسرا امکان وقوعی اور تیسرا امکان احتمالی. امکان ذاتی پہلے مثال تاکہ آسان ہو جائے، تعریف بعد میں کرتے ہیں. جیسے انسان کے لیے وجود ممکن ہے امکان ذاتی کے تحت. یعنی کیا مطلب؟ انسان کے لیے نہ تو وجود ضروری ہے اور نہ ہی عدم ضروری ہے. واضح ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجود ضروری ہے اور شریک کے خدا کے لیے عدم ضروری ہے. انسان کے لیے وجود ضروری ہے اس لیے واجب الوجود نہیں ہے، اور نہ ہی عدم ضروری ہے اس لیے ممتنع الوجود نہیں ہے. کیا مطلب؟ امکان کا مطلب کیا نکلا؟ یعنی نہ تو وجود ضروری نہ عدم ضروری، یعنی سلب ضرورتیں. ٹھیک ہے جی. ذات انسان کے لیے دونوں ضرورتوں کو سلب کرنا یعنی اس کے لیے امکان کو ثابت کرنا. بس امکان ذاتی کی تعریف یہ ہوئی دقیق، سلب ضرورتین بالنسبہ الی ذات شیء. کسی شے کی ذات کے لیے ضرورت عدم اور ضرورت وجود دونوں کو سلب کرنا امکان ذاتی کہلاتا ہے. اور یہ بہت واضح ہے. اور امکان ذاتی کے مقابلے میں ہوتا ہے ممتنع ذاتی اور واجب ذاتی. ممتنع ذاتی کی مثال شریک باری آسان مثال ہے ہماری، نہیں ہو سکتا پروردگار متعال کے مقابلے میں. نہ یہ کہ ممکن ہے اور واقع نہیں ہے، نہ اصلاً محال ہے کہ شریک باری ہو. واجب الوجود کے مقابلے میں ایک وجود ہو، نہ میسر. اس کی اور مثال ہے ممتنع ذاتی کی اجتماع نقیضین، بارز ترین مثال ہے. رأس مال کہتے ہیں اس کو، سرمایہ علوم اس قضیہ کو، اول الاوائل بحسب تعبیر ابن سینا. تو یہ جو ہے اس کی کئی مثالیں ہیں ممتنع ذاتی کی. خوب، بس ہمارے پاس پہلی قسم آ گئی امکان کی امکان ذاتی. اس کی تعریف یہ ہوئی کہ دونوں ضرورتوں کو یعنی وجود اور عدم دونوں ضرورتوں کو سلب کرنا کسی شے کی ذات کی نسبت سے. خلص واضح؟ اس کی مثال بھی واضح، انسان اس کی مثال. اب آتے ہیں دوسرا امکان وقوعی. امکان وقوعی علیکم السلام اس کا ہوگا جس کے لیے امکان ذاتی ہوگا. ٹھیک ہے جی. پہلے تو یہ ذہن میں مقدمہ ذہن میں رکھیں. ایک چیز ہے جو ممکن ذاتی، ذاتاً اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے، نہ تو اس کے لیے وجود ضروری ہے نہ اس کے لیے عدم ضروری ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی علت آئے تو اس کو وجود دے سکتی ہے، علت نہ ہو تو اس کو عدم ہوگا. ٹھیک ہے جی. بذات ہی تو نہ اس کے لیے وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. علیکم السلام. لیکن اگر وہ خارج میں متحقق ہو، خارج میں موجود ہو، اس سے ایک اور مشکل لازم آتی ہے. مثال دیتا ہوں میں، پہلے مثال لے لیں پھر ہم اس کی تعریف دقیق عرض کریں. مثال یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر ایک ہی وقت میں ایک ہی لحظے میں اندھیرا بھی ہو ہاں اور روشنی بھی ہو. میسر خود روشنی کا ہونا، روشنی کا وجود ممکن ہے، بحد ذاتی ممکن ہے، ذاتی ہے. لیکن یہاں جب کہ اندھیرا ہے، اس لحظے میں اسی وقت
یہاں پر اندھیرا بھی باقی رہے اور روشنی آئے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اجتماع ضدین. ہاں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھئی اگر روشنی ہے تو کیا مشکل ہے. ہاں روشنی ہے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے اندھیرا بھی وہیں رہے اسی جگہ پہ بغیر کسی فرق کے، اور اسی لحظے میں اسی وقت بھی روشنی بھی وہاں پہ آ جائے. تو روشنی کا وجود جو کہ ممکن تھا ذاتاً، لیکن یہاں پر اس کے خارج میں متحقق ہونے سے لازم آتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں ضدین اکٹھے ہو جائیں، اور یہ محال ہے. واضح ہوئی بات؟ بس خود ایک شے کبھی بحد ذات ہی تو ممکن ہوتی ہے، لیکن خارج میں اس کے متحقق ہونے سے چونکہ ایک محظور لازم آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا تحقق خارج میں نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے جی. تو ممکن وقوعی یا امکان وقوعی کس کا ہوگا؟ ہر وہ شے جس کے خارج میں تحقق سے کوئی محظور لازم نہ آئے. ہم نے بھی مثال دی پہلی محظور کی، جب محظور محال ہو. دوسری مثال بھی اسے کہتے ہیں محظور ذاتی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں نام نہ رکھے بہتر ہے. ایک محظور یہ ہے جس میں محال لازم آتا ہے، دوسرا محظور ہے جس میں محال تو نہیں ہوتا لیکن قبیح ہوتا ہے. جیسا کہ کوئی آپ کو مولا حکیم امر دے کسی قبیح کا، کسی فحاشی کا، میسر. ایک عادل، عاقل اور ایک حکیم مولا سے اس قسم کا امر، کوئی محال لازم آئے گا اگر ہم امر دے تو؟ کوئی محال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. شارع کا امر دینا کسی فحش چیز کے بارے میں، شارع یعنی مقدس، شارع یعنی حکیم، دانا، جو صرف آپ کی مصلحت اور آپ کا فائدہ چاہتا ہے، اس کا آپ کو کوئی فحاشی کا امر دینا مثلا، یہ بحد ذاتی تو نہ بحد ذاتی ہی محال ہے یعنی ممکن ہے ذاتاً، نہ ہی اس کے خارج میں امر آنے سے کوئی محال لازم آئے گا. دیکھیے بات آپ نے، اگر شارع امر ہے کوئی محال لازم نہیں آئے گا، لیکن پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ قبیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو پس اب آتے ہیں تعریف کے اوپر. محظور کبھی محال کا لازم آنا آتا ہوگا اور کبھی محظور جو ہے قبح مثلا. تو امکان وقوعی کی دقیق تعبیر یہ ہے: سلب الضرورتین یا سلب الضرورہ من طرف المخالف لا بالنسبہ الی الذات بل الی ما ہوا فی الواقع. یہ اس کی تعریف جو کی جاتی ہے. میں اس کو آسان کروں تو یہ بنے گا: کل ما، آسان کروں اس کو، کل ما یلزم من تحققہ فی الخارج المحظور. خلص و تمام. یہ تعریف زیادہ بہتر. ہاں، ہر وہ شے جس کے خارج میں متحقق ہونے سے محظور لازم آ جائے اسے امکان وقوعی کہتے ہیں. وقوعی کیوں کہتے ہیں؟ واضح ہو گیا کہ ذات میں یہ ممکن تھا، ٹھیک ہے جی، اور وقوع میں بھی ممکن ہو، لا یلزم من ہو. کل ما لا یلزم من، چونکہ ممکن ہے نا جی، لا یلزمو، میں شاید یلزم بول رہا تھا پہلے، ہاں دوبارہ ٹھیک کر لیں. کل ما لا یلزم من تحققہ فی الخارج المحظور، ہر وہ کہ جس کے خارج میں متحقق ہونے سے کوئی محظور نہ آئے وہ ممکن وقوعی ہے. جیسے مثلا یہاں پہ کوئی ایسے صاحب آ جائے جو درس میں نہیں آتے، ٹھیک ہے جی، مثلا زید صاحب یہاں پہ آ جائیں. زید صاحب کا یہاں پہ آنا کیا محال ذاتی ہے؟ نہیں. محال وقوعی ہے؟ نہیں. زید کے یہاں آنے سے کوئی محظور لازم نہیں آئے گا. ارجو واضح بولا؟ ٹھیک ہے جی. خوب. تو پس ممکن وقوعی ہر وہ کہ جس کے خارج میں متحقق ہونے سے کوئی مشکل نہ آئے اسے ممکن وقوعی کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ممتنع بالغیر. ممتنع بالغیر. اور اس کی ہم نے مثالیں عرض کی تھیں کہ ایک ہی وقت میں اندھیرا اور اسی جگہ پر اسی لحظے میں اندھیرا باقی رہے اور اجالا آ جائے. ہاں، اس اجالا کا خود خارج میں ہونا جو ہے، اجالے کا وجود جو ہے وہ ممکن ہے ذاتاً، لیکن خارج میں اس سچویشن میں، اس حالت میں خارج میں اس کا متحقق ہونا، اس سے اجتماع ضدین لازم آتا ہے. بن نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. ہمیں اس کی ایک مثال دی ممتنع بالغیر کی، جو کہ ممکن وقوعی کے مقابلے میں ہے نا، ممتنع بالغیر. اس کی ایک مثال یہ ہوگی، اور دوسری مثال ہم نے یہ دی کہ مولا حکیم کا کسی قبح اور قبیح چیز کے بارے میں حکم دینا، اگرچہ کہ نہ تو اس کے خارج میں متحقق ہونے سے اس امر سے نہ تو کوئی محال لازم آ رہا ہے اور نہ ذاتاً اس پہ کوئی مشکل ہے. ٹھیک، کیا مشکل ہے؟ تیسری، لا ينسجم مع مولا الحکیم ان یامر بالقبیح. یہ مشکل لازم آ رہی ہے. تو پس محظور کبھی خود محال ہوگا، یا محظور جو ہے وہ شیء محال تو نہیں ہوگی لیکن وہ شیء قبیح ہوگی. ارجو واضح؟
تو یہ ہو گیا دوسرا معنی کس کا؟ ممکن وقوعی کا یا امکان وقوعی۔ تیسرا جو امکان کا معنی ہے، اس لیے اقسام نہیں کہے معانی کہی ہیں، چونکہ ان میں کوئی ضروری نہیں کہ مقسم ہو۔ تیسرا معنی ہے امکان احتمالی۔ امکان احتمالی وہی جو عرف عام میں اور محاوروں میں اور شاعری میں استعمال ہوتا ہے امکان نا۔ آپ آ جائیں گے ممکن ہے، ٹھیک ہے جی، درس ہوگا ممکن ہے ہو۔ کیا مطلب ممکن ہے؟ ممکن ہے اس کا یعنی احتمال۔ عرف میں یہ بولا جاتا ہے نا کہ ممکن ہے کل رزلٹ آ جائے، ممکن ہے اس بار پیپر جو ہے جلدی ہو جائے۔ یہ سب ممکن کس معنی میں؟ ممکن ہے ذاتی، ممکن ہے وقوعی، لا احتمال یعنی احتمل انہ انشاءاللہ سيكون امتحانات مثلا قبل هذا وفي بعد هذا۔ واضح؟ تو تیسرا معنی بسیط ہے، بہت سادہ ہے، امکان بمعنی احتمال در مقابل قط کے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ اگلے ہفتے پیپر آج ہو جائے مثلا، ٹھیک، ممکن ہے یعنی میں احتمال دے رہا ہوں در مقابل سے کہ مجھے قط ہو۔ واضح نا؟ تو پس اب آئیے ذرا امکان کے تین معنی عرض کیے۔ پہلا معنی امکان ذاتی در مقابل ممتنع ذاتی کے، دوسرا امکان وقوعی در مقابل ممتنع بالغیر کے، اور ہم نے کہا ممتنع بالغیر کی دو جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں مصادیق ہو سکتے ہیں، ایک ممتنع یعنی جس سے محال لازم آ رہا ہے، اور دوسرا وہ جس سے محال تو لازم نہیں آ رہا لیکن کو کبھی ہے اس قسم کا ہونا، اور تیسرا امکان بمعنی احتمال۔ ٹھیک، یہ تین معنی عرض کرنے کے بعد اب آتے ہیں ہم امر ثانی کی بحث شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے جو امر اول میں پڑھا کہ لفظ تھا نا اس میں بھی کہ امکان التعبد بالظن، ظن کے ذریعے تعبد کرنا یعنی ظن کے ذریعے سے حکم کو حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ ممکن ہے۔ اس امکان سے کیا والا کون سا والا معنی مراد تھا جو کل پڑھا ہم نے؟ شاباش، امکان ذاتی۔ یعنی وہاں پر ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ظن پہ عمل کرنا یا ظن کا تعبد کرنا، ذات خود اس ظن پہ عمل کرنے، اس عمل میں خود بذات ہی اس میں کوئی مشکل نہیں، ممکن ہے، ممکن ہے، یعنی یہ محال نہیں ہے اجتماعی نقیضین کی طرح، یہ محال نہیں ہے شریک باری کے وجود کی طرح۔ ارجو واضح؟ پیچھے والے امر اول میں ہم نے یہاں تک کر، اس لیے ہم نے یاد ہے پیچھے کہا تھا کہ حجیت ظن کے لیے نہ تو اس کا وجود ضروری ہے نہ ہی عدم ضروری ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم نے سلب ضرورتین بالنسبہ الی ذات تعبد بالظن۔ تو پیچھے جو امر اول میں ہم نے ثابت کیا وہ کیا تھا؟ امکان ذاتی کس کا؟ ظن کا، تعبد بالظن کا۔ اور ہم نے عرض کیا ہے کہ جب تک کسی شے کا امکان ذاتی ثابت نہ ہو سکے، احسنتم، امکان وقوعی کی بحث نہیں آتی۔ تو اس لیے ترتیب دیکھیں مصنف کی، پہلے مصنف نے امکان ذاتی بیان کیا تعبد بالظن کا، اور آج امر دوم میں دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ جس طرح امکان ذاتی ثابت ہے تعبد بالظن کا، اس طرح سے امکان وقوعی بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا مطلب امکان وقوعی؟ آسان لفظوں میں بیان کریں جی، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ظن سے تعبد کرنے میں کوئی محال لازم نہیں آتا، نہ ہی کوئی قبیح لازم آتا ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ شارع امر کرے جو کہ نہ تو شارع کے امر سے کوئی محال لازم آ رہا ہے اور نہ کوئی قبیح لازم آ رہا ہے۔ ارجو واضح لولا ملاحظہ کیجیے عبارت پہلے، اشارہ ثانیہا ای ثانی الامور التي یجب تقدیمها، پیچھے کہا تھا دوسرا امر فی بیان امکان التعبد بالامارہ غیر العلمیہ۔ امارہ غیر علمیہ یعنی امارہ ظنیہ، امارہ ظنیہ سے تعبد کرنے کے امکان کے بارے میں، شرعاً، شرعاً متعلق ہے تعبد کے، ای تعبد شرعی، واضح؟ شرعاً ظنون سے تعبد کرنے کے امکان کے بارے میں بیان، دوسرے امر میں کیا ہے ہمارا مقصد؟ امکان کو ثابت کرنا۔ شیخنا کون سا امکان؟ وعدم، یہ اس کی تفسیر ہے۔ امکان یعنی عدم لزوم محال من التعبد عقلان، ازرو عقل تعبد بے ظن سے کوئی محال لازم نہیں آتا۔ یہ کس امکان کا معنی ہے؟ ہاں ہاں، یہ عدم لزوم یہ کس کا ہے؟ امکان ذاتی یا امکان وقوعی؟ وقوعی۔ کہا تھا نا لا یلزم من وقوعہ محظور، محال او قبیح، یہ کہا تھا نا ہم نے، دیکھیں نا عدم لزوم ہے، وہی عبارت ہے لا یلزم منہ۔ بابا میں نے اس تعریف لکھوائی تھی نا کہ کل ما لا یلزم من تحققہ المحال،
یہ بھی کہہ رہے ہیں عدم لزوم محال من تحققہ ارجواز الاولیٰ عقلاً، یعنی عقل کی نظر میں اگر تعبد بالظن واقع ہو جائے اور شارع اس کا حکم دے دے تو اس سے کوئی محال لازم نہیں آتا، یعنی امکان وقوعی بھی ہے۔ تو پس دوسرا امر جو ہے یہ امکان وقوعی کے بارے میں بحث کرنے، فی قبال دعوی استحالتہ، در مقابل دعوی استحالہ کے، یعنی اس کے مقابلے میں کہ کوئی یہ کہے کہ نہ امکان وقوعی نہیں ہے بلکہ امتناع وقوعی ہے، جسے ہم نے ممتنع بالغیر کا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ امکان وقوعی ہے تعبد بالظن کا، لیکن یہ ہمارا دعویٰ مقابل ہے اس دعوے کے جو کہ ابن قبا جو انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ بعض کی جو کہتے ہیں کہ نہ تعبد بالظن ٹھیک ہے ذاتاً تو ممکن ہے لیکن اس کا وقوع ممکن نہیں ہے۔ فی قبال دعوی استحالت التعبد بالظن للزوم محال منہ، اوپر ہمارے ہم نے کہا تھا امکان تعبد لعدم لزوم محال، اور یہ والا کہہ رہا ہے کہ نہ استحالت تعبد بالظن، ظن پہ عمل کرنا وقوعاً محال ہے، کیوں؟ چونکہ اس سے ایک محال لازم آتا ہے۔ واضح ہوا برادر؟ انشاءاللہ بس یہ ہادہ ہوا مطلب یہی تھا، ٹھیک ہے کہ ہم دعویٰ کرنے لگے ہیں اس میں کہ ظن جس طرح ممکن تھا ذاتاً جو ہم نے پہلے اول میں بیان کیا، اور اب یہ ثابت کریں گے کہ ظن ممکن ہے وقوعاً، در مقابل اس قول کے جو ابن قبا کا انشاءاللہ، اور وہ بیان کریں گے کہ وہ کہتے ہیں نا امکان ذاتی تو ہے، یعنی ابن قبا ہمارے ساتھ کس چیز میں شریک ہے؟ امکان ذاتی میں، کہ اجتماعی نقیضین اور شریک باری کی طرح تعبد محال تو نہیں ہے ذاتاً، البتہ اس سے محال وقوعی لازم آتا ہے۔ واضح ہو گیا؟ خوب، اب یہاں پر دو مجال میں بحث کی ہے مصنف نے برادر، یہ تھوڑے سی یہ مباحث تھوڑی دقیق ہے، آگے آسان ہے، خصوصاً یہ جو ابن قبا کی بحث ہے۔ ایک تو بحث کریں گے کہ جب شک ہو جائے ہمیں کسی شے کے بارے میں، آیا یہ شے محال ہے یا ممکن ہے، تو دیکھیں نا واضح ہے، یا تو مجھے یقین ہوگا کہ یہ شے محال ہے، جیسے شریک باری، محال ذاتی کی بات کروں، یا اجتماعی نقیضین، محال ہے یقین ہے مجھے، یا مجھے یقین ہوگا کہ نہ یہ ممکن ہے، جیسے انسان کا وجود جو ہے وہ ممکن ہے، یقین ہے۔ لیکن کسی شے کے بارے میں شک پڑ جائے، نہ مجھے یقین ہو اس کے محال ہونے کا اور نہ یقین ہو اس کے ممکن ہونے کا، اور کوئی دلیل بھی میرے پاس نہ ہو، تو اس وقت کیا کوئی اصل ہے جس کی طرف رجوع کروں شک کے وقت کہ فلاں شے آیا جو ہے وہ وجود ممکن ہے یا محال، نہ یہ کہ واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، نہ ممکن ہے یا محال، اس کے بارے میں شک پڑ جائے تو کیا کوئی اصل ہے یا نہیں؟ آج ساری بحث اسی پہ متعلق ہوگی، اور جب اس بحث سے گزر جائیں گے تو پھر اس کے بعد بیان کریں گے کہ آیا جو ہے وہ واقع جو ابن قبا کہہ رہے ہیں کہ امکان تعبد بالظن نہیں ہے بلکہ محال ہے، تو وہ کون سے محاذیر ہیں جو لازم آتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی بحث میں۔ آج ساری بحث اسی متعلق ہے۔ یہاں پر حوار ہے مصنف کا شیخ اعظم کے ساتھ، اور یہ کوئی جدید نہیں ہے۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور مصر ہیں اس بات کے اوپر کہ جب شک پڑ جائے کسی شے کے بارے میں کہ یہ شے محال ہے یا ممکن، تو علیکم السلام، عقلاء کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ وہ ممکن ہے، اصالت الامکان، ٹھیک، یعنی جب ہم کسی شے کے بارے میں عرف میں جائیں اور شک ہو کہ فلاں چیز محال ہے یا فلاں چیز ممکن ہے، تو عرف سے پوچھے تو عرف اور عقلاء کہتے ہیں کہ جب اس کے محال ہونے پہ ایک دلیل نہیں ہے تو ممکن ہے۔ کیوں بلا برادر، اگر میں اس کا یہاں پہ نہیں ذکر کیا، اس کا راز عرض کروں، چونکہ آسان لفظوں میں محال ہے ضرورت العدم، اثبات ضرورت العدم، اور امکان کیا ہے؟ عدم ضرورہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ عدم اسہل ہے ضرورت وجود سے، واضح نا، کسی شے کے لیے عدم کا ضروری ہونا اس سے زیادہ یہ آسان ہے کہ نہیں پتہ کہ ضروری ہے یا نہیں، اور نہیں پتہ ضروری ہے یا نہیں مطلب یعنی امکان، واضح۔ تو پس شیخ اعظم کی دلیل ہے، شیخ اعظم کہتے ہیں کہ جو ہے عرف سے پوچھے تو عرف اس مورد میں کہتا ہے کہ اصالت الامکان جاری کریں گے، اور وہ چیز جو ہے جس کے بارے میں نئی دلیل آپ کے پاس کہ وہ محال ہے یا ممکن ہے، اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ ممکن ہے، ٹھیک۔ یہاں پر شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ نہ، شیخ اخوند فرماتے ہیں کہ نہ، ہمیں شیخ اعظم کے اس قول میں
صغروین بھی اشکال ہے، کبروین بھی اشکال ہے۔ سب سے پہلے صغروی اشکال، شیخ فرماتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ کس عقلاء اور کس جگہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ کوئی اس قسم کی سیرت یا کوئی عرف موجود ہے جب شک پڑ جائے ممکن اور محال میں یہ شاید ممکن ہے، یہ محال ہے، تو عقلاء کہیں کہ جی وہاں پر ممکن ہے۔ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہم ایسی کسی سیرت کو نہیں جانتے۔ شوف اخوانی، بعض سیرتیں ایسی ہیں جو واضح ہیں، مثلا خبر واحد پہ عمل کرنا، یہ عقلاء کی سیرت ہے اور اس کو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ ایسی 20 سیرت آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ امور ہیں، یہ وہ روشیں ہیں جس پہ عقلاء چلتے آئے ہیں اور وہ معروف ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ یہ عقلاء اسے قبول کرتے ہیں، یہ عقلاء کی سیرت کا حصہ ہے۔ لیکن یہ جو سیرت آپ نے بیان کی ہے کہ جب کسی شے کے ممکن اور محال ہونے کے بارے میں شک ہو جائے تو عقلاء کہتے ہیں ہاں یہ سیرت موجود نہیں ہے، تو یہ بھی دعویٰ مقابل دعویٰ ہو گیا نا جی۔ اس کو دلیل دیتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو بحث ہے نا یہ فلاں چیز ممکن ہے اور فلاں چیز ممکن نہیں ہے، یہ بحث عرفاء کے اور عقلاء کا سروکار نہیں ہے، یہ عرف اور عقلاء کا سروکار نہیں ہے، یہ بحث ان کا سردرد نہیں ہے۔ یہ بحث کوئی چیز ممکن ہے یا محال ہے، یہ بحث کون کرتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ بحث فلسفی کرتا ہے، یہ بحث نخبہ کرتے ہیں، سرے سے یہ مسئلہ مبتلا بھی نہیں ہے عقلاء کے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ایسے موارد جہاں پہ عقلاء کے درمیان وہ شے ابتلائی نہ ہو وہاں پر عقلاء کی کوئی سیرت نہیں ہوتی، نقطہ لسطر واضح ہو گیا۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرے سے عقلاء کی کوئی ایسی سیرت ہے ہی نہیں ہے، اور عقلاء امکان اور محال کے مسئلے کے اندر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اور جو واضح یہ ہو گیا اشکال اول صغریٰ میں۔ اشکال دوم، لو سلمنا تنزلنا انہ اکسیرہ، مان لیتے ہیں کہ عقلاء کے ہاں جب شک پڑ جائے محال اور امکان میں تو اس وقت عقلاء جو ہے اس کو ساتھ امکان جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شاید ممکن ہے، مان لیتے ہیں۔ لیکن اشکال دوم یہ ہے کہ ہر سیرت حجت ہوتی ہے عقلاء کی، یہ کس نے کہا؟ عقلاء کی فرض کرے کہ عقلاء کی سیرت ہے، لیکن کس نے کہا کہ عقلاء کی سیرت حجت ہے؟ عقلاء کی صرف وہ سیرت حجت ہے جو شارع کی تائید یافتہ ہو، دقیق الفاظ میں بولوں، اصطلاحی الفاظ میں السیرت الممضات، السیرت المقررہ من الشارع، وہ سیرت جس پہ تقریر ہو شارع کی، ہے نا، قول و فعل و تقریر معصوم، وہ سیرت، وہ روش عقلاء کی جس کے اوپر امام کا امضاء ہو، امام کی تأیید ہو، صرف وہ سیرت حجت ہوتی ہے۔ بس کسی شے پر عقلاء کی سیرت کا قائم ہو جانا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پر امام کی رضا، اس پر امام کی تأیید، اس پر امام کی تقریر، اس پر امام کے امضاء کا علم نہ ہو جائے، اور جو واضح۔ لہٰذا اسی لیے جو کہتے ہیں نا ظنون معتبرہ میں سے ایک سیرت عقلائیہ بھی آتی ہے یا عرف ممضا بولنے میں آتا ہے، ہاں یہ صرف اور صرف وہ سیرت حجت ہوتی ہے عقلاء کی جس پہ امام کا امضاء ہو، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ مقدمہ واضح ہو گیا اب اشکال شروع کرتے ہیں، اشکال دوم۔ آقا فرماتے ہیں کہ امام کا تأیید یا امام کا امضاء یا امام کی تقریر اس مقام پہ ہوتی ہے جہاں پہ حکم شرعی سے متعلق ہو مسئلہ، ٹھیک۔ اس کی مثال واضح ہے، مثال یہ ہے کہ عقلاء جو ہیں اسلام آنے سے پہلے بھی مبیع اپنے معاملات میں بیع کے اندر مبیع اور ثمن کامل دیا کرتے تھے، اور یہ عقلاء کی روش ہے کہ مبیع کامل ہو یعنی سلیم ہو عن النقص، ٹھیک ہے جی، اور ثمن بھی جو ہے وہ کامل ہو سلیم عن النقص ہو، ٹھیک، یہ روش ہے عقلاء کی، ٹھیک۔ اور جب دین آیا الگ سے کوئی روایت نہیں بیان کی امام نے کہ ضروری ہے مبیع جو ہے وہ سالم ہو اور کامل ہو، کوئی روایت نہیں، لیکن چونکہ عقلاء کے ہاں یہ چیز چل رہی تھی اور امام کے پیش نظر تھی، امام نے خاموشی سے اس کی تائید فرما دی، اور یہ آج ہمارے لیے حجت ہے بطور حکم شرعی کہ ضروری ہے من شرائط المبیع والثمن ان یکون سلیما عن النقص۔ یہ آپ نے کہاں سے نکالی؟ فقہ کے باب میں یہ شرط، کوئی روایت ہے نہیں، کوئی آیت ہے نہیں، پھر کہاں سے نکالی؟ جی سیرت عقلائیہ تھی اور امام کی تائید تھی، ٹھیک۔ تو پس جہاں پر بھی حکم شرعی پر کوئی سیرت قائم ہو وہاں پر امام کا سروکار اور امام آ کر اس کی تائید کرتے۔
اب جب یہ طے ہو گیا تو اب دیکھیے کہ آیا یہ جو مسئلہ ہے کہ امر دائر ہو امکان اور محال میں، ممکن اور محال میں، اس صورت میں عقلاء اگر فیصلہ بھی کر رہے ہیں اور ان کی سیرت بھی اس بات پہ قائم ہے کہ اصالۃ الامکان جاری کریں گے، اس کے باوجود چونکہ یہ حکم شرعی نہیں ہے لہٰذا امام سرے سے اس کو امضاء یا تائید نہیں فرماتے، اور ہر وہ سیرت جس کی امام تائید نہ کریں وہ حجت نہیں ہوتی، بس یہ والی بھی حجت نہیں ہے۔ ارجو واضح؟ اشکال اول بھی واضح، بس خلاصہ اشکال اول اور دوم یہ ہوا۔ اشکال اول یہ ہے بابا ایسی کوئی سیرت نہیں ہے۔ اشکال دوم یہ ہے کہ اگر سیرت ہو بھی تو چونکہ حکم شرعی سے مربوط نہیں ہے، اور ہر وہ سیرت جو حکم شرعی سے مربوط نہ ہو امام اس کی تائید نہیں کرتے، امضاء نہیں کرتے، اور ہر وہ سیرت جس کی امام تائید نہ کرے وہ حجت نہیں ہوتی، بس یہ سیرت اگر ہے بھی حجت نہیں ہے۔ ہذا تمام الکلام واضح؟ خوب، شبہہ اور جواب۔ کوئی بندہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں قطع نہیں ہے کہ امام نے امضاء اور تائید کیا ہو اس کا، لیکن ظن ہے کہ اگر جب یہ مان لیا آپ نے کہ سیرت ہے عقلاء کے ہاں اصالۃ الامکان جاری کرنے کی، محال اور ممکن جب امر دائر ہو، ٹھیک ہے ہمیں قطع نہیں ہے کہ امام نے تائید فرمائی ہے یا نہیں، ظن ہے۔ اب فرماتے ہیں فما ظنک بالظن، بابا ابھی تک ہم بات کس کی کرنے لگے ہیں؟ ظن کی حجیت میں۔ اگر امام کی اس سیرت پر امضاء کا ظن ہے تو اس ظن کی حجیت ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ بس امام کی تائید کا قطع نہیں ہے، اس لیے قطع نہیں ہے چونکہ یہ مسئلہ، یہ سیرت شرع سے متعلق نہیں ہے، اور ہر وہ سیرت جو شرع سے متعلق نہ ہو امام اس پہ امضاء کریں اس کا قطع نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ظن کا دعویٰ کرے گا، خوب اگر ظن کا دعویٰ کر بھی دے، اولاً تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے، کوئی کر بھی دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظن کی حجیت ابھی زیر سوال ہے۔ واضح؟ بس خلاصہ یہ ہوا کہ شیخ اعظم نے یہ جو فرمایا جب شک پڑ جائے کسی شے کے بارے میں کہ آیا وہ ممکن ہے یا محال ہے، تو اصل عقلاء کے ہاں سیرت عقلاء کی ہے کہ اس کو کہتے ہیں یہ ممکن ہے۔ ہم نے کہا اولاً ایسی کوئی سیرت نہیں ہے، ثانیاً اگر ہو تو حجت نہیں ہے، اور اس کی یہ تفصیلات عرض کرتے ہیں، ٹھیک؟ اب ایک آخری چیز نقطہ اور پھر اس پہ عبارت میں آتے ہیں۔ اگر امر دائل ہو، آپ نے مسئلہ یہ شروع کیا نا، اگر امر دائل ہو ممکن اور محال میں، یہ کس ممکن اور محال کی بات ہو رہی ہے؟ ممکن ہم نے دو معنی عرض کیے ہیں ابھی اوپر، ہاں تیسرے کو چھوڑ دیں احتمال والے کو۔ ممکن ذاتی، ممکن وقوعی، اور ممکن ذاتی کے مقابلے میں ممتنع ذاتی ہوگا، اور ممکن وقوعی کے مقابلے میں ممتنع بالغیر ہوگا۔ ہاں یہ کس امکان اور امتناع کی بات کر رہے ہیں؟ جب شک کو کسی شے کے بارے میں، ابھی آپ نے کہا نا شک کو کس شے کے بارے میں کہ یہ ممکن ہے یا محال ہے، تو عقلاء کہتے ہیں اصالۃ الامکان جاری کریں یہ ممکن ہے، ٹھیک؟ یہ کس ممکن اور ممتنع کی بات کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں دونوں کی بات ہوگی، خواہ شک کسی شے کے ممکن ذاتی یا ممتنع ذاتی کے بارے میں ہو تب بھی عقلاء اصالۃ الامکان جاری کرتے ہیں، اصالۃ الامکان الذاتی، اور اگر شک کسی شے کے امکان ذاتی ثابت ہونے کے بعد اس کے امکان وقوعی یا امتناع بالغیر یعنی امتناع وقوعی کے بارے میں شک ہو تو وہاں پر بھی ہو بہو امکان کی اصل جاری کرتے ہوئے اصالت امکان جاری کرتے ہیں۔ ارجو واضح؟ ملاحظہ کیجیے گا۔ وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى، بِهَذَا الْمَعْنَى یعنی یا معنی امکان وقوعی، هذا المعنی کا اشارہ عدم لزوم محال منہ عقلاً اوپر والی عبارت کی طرف ہے، یعنی امکان وقوعی، امکان وقوعی بل مطلقاً، یہاں مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ خواہ امکان وقوعی ہو یا امکان ذاتی۔ لیس الامکان اصلا متبعا، مصنف شروع سے ہی رد کر رہے ہیں شیخ کو، کوئی پیش نہیں کیا کہ شیخ نے یہ کہا اور اس کی یہ دلیل، نہ، شروع سے رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اصالت الامکان نام کی کوئی چیز عقلاء کے ہاں ثابت نہیں ہے۔ لیس الامکان اصلا متبعا عند العقلاء، عقلاء کے ہاں امکان کا اصل ہونا، ہاں اصل ہونا، اصل متبع یعنی ایسی اصل جس کی اتباع کی جاتی ہو، عقلاء کے ہاں امکان کا اصل ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ کب، کہاں، کس مورد میں؟ فی مقام احتمال ما یقابلہ من الامتناع، یعنی جب شک ہو، آسان لفظوں میں یعنی مقصد یہ ہے کہ جب شک ہو کیا یہ ممکن ہے یا ممتنع ہے تو اس وقت اصالت الامکان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ عبارت دیکھیے، امکان کا عقلاء کے ہاں اصل متبع ہونا یہ ثابت نہیں ہے
فی مقام، اس صورت میں جب احتمال ہو کہ آیا فلاں چیز ممتنع ہے یا نہیں. احتمال ما یقابلہ، ہو کی ضمیر جاری امکان کی طرف، امکان کے مقابلے میں جو ہے کیا ہوتا ہے جی، وہ من بیانیہ ہے. امکان کے مقابلے میں جو امتناع ہے، یعنی یہ اشارہ کریں امکان ذاتی ہو تو اس کے مقابلے میں امتناع ذاتی، اور امکان وقوعی ہو اس کے مقابلے میں امتناع وقوعی. ہاں، جب احتمال ہو کہ فلاں چیز جو ہے وہ ممکن ہے یا ممتنع، تو اس مقام پہ اصل امکان نام کی کوئی چیز عقلاء کے ہاں ثابت نہیں ہے. کیوں ثابت نہیں ہے؟ دونوں اشکال. پہلے صغرا والا اشکال، لمنع کونہ سیرتہم، لمنع کون الامکان سیرت العقلاء. یہ کس نے کہا کہ ایسی کوئی سیرت ہے؟ سیرت سے ہے ہی کوئی نہیں. امکان سیرت عقلاء نہیں ہے. علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فی الامکان، کہ سیرت قائم ہو عقلاء کی علی اس چیز پر کہ آثار امکان مرتب کرتے ہوں اس صورت میں جب آپ کو شک ہو جائے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں. کسی شے کے ممکن یا امتناع کے بارے میں جب شک ہو جائے، اس صورت میں آثار امکان مرتب کرنے پر عقلاء کی سیرت نہیں ہے. سیرت سے ایسی کوئی سیرت نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا چونکہ سیرت، پہلے اشکال میں کیا تھا، سیرت اس چیز پہ ہوتی ہے جو ابتلائی ہو. امکان اور استحالہ کی بحث فلسفہ کا ابتلا ہے، یہ عرف کا ابتلا نہیں ہے. معاشرے میں کوئی شے ممکن محال میں کوئی فرق نہیں پڑتا. معاشرے میں وقوع اور عدم وقوع کا آپ کیسے واضح کی برادران بات. یہ ہو گیا اشکال اول. وَمَنْعِ حُجِّیَّتِهَا، یہ اشکال دوم، کبروی اشکال. اگر مان لیں لو سلم ثبوت السیرہ، لو سلم ثبوت السیرہ، مان لے کہ سیرہ موجود ہے، تو اگر ہے تو حجت نہیں ہے. منع حجیت ہے، حجت نہیں ہے. کیوں حجت نہیں ہے؟ یہ علت ہے منع کی، لعدم قیام دلیل قطعی علی اعتبار سیرہ. اس قسم کی سیرت جو کہ حکم شرعی سے متعلق نہ ہو، اس قسم کی سیرت کے معتبر ہونے پہ کوئی دلیل قطعی نہیں ہے. وَالظَّنُّ بِهِ، کوئی کہتا ہے جی ظن، یہ متوہم تھا. کوئی کہتا ہے جی ظن ہے، جی ظن بقیام دلیل، ظن باعتبار سیرہ، الظن باعتبار سیرہ. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ظن ہے سیرہ کے معتبر ہونے پہ، لو کان اشارہ ہے کہ سیرہ ظن بھی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ میں نے عرض کیا کہ جہاں پہ سیرہ حکم شرعی سے متعلق نہ ہو وہاں پہ شارع سرے سے امضاء کرتا ہی نہیں ہے، نہ قط ہوتا ہے امضاء کا اور نہ ہی ظن ہوتا ہے. لو کان اشارہ اس طرف ہے. واضح ہے جی. وَالظَّنُّ بِهِ، وَالظَّنُّ بِاعْتِبَارِ السِّیرَةِ، لو کان اگر ظن ہو تو فالکلام الان فی امکان تعبد بالسیرہ وامتناعہ، اور بات ابھی چل رہی ہے کہ آیا امکان ہے سیرت کے تعبد کا یا نہیں ہے. فما ظنک بالظن، فما ظنک بالظن باعتبار السیرہ، جب ابھی ہم ثابت ہی نہیں کیا کہ کسی بھی قسم کا ظن حجت ہے، تو سیرت ظنیہ جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ حجت نہیں ہے. ارجو واضح. بہی کی ضمیر جاری ہے ظن بہی کی طرف، اور ظن بہی لوکان ہے نا اس کی طرف جاری. ای فما ظن کا، کیا کہتے ہیں آپ اس ظن کے بارے میں جس کی حجیت کی بحث ابھی چل رہی ہے؟ ایسا ظن جو ہے اگر واقع بھی ہے تو حجت نہیں ہے. ہاں دو لازم ہے. خوب، لیکن دلیل یہ ہے برادران. تیسرا رد دعویٰ کیا تھا شیخ اعظم نے کہ جب امتناع اور امکان میں شک پڑ جائے تو اصل کیا اثرات الامکان. ٹھیک، اس کا جواب اول ایسی کوئی صورت نہیں ہے. جواب ثانی صورت تو حجت نہیں ہے. جواب ثالث اصلی ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ اس بحث میں پڑھنا سرے سے کہ جب شک پڑ جائے تو کیا اصل ہے، آیا امکان ہے یا فلاں، یہ بحث سرے سے لغو ہے بلا ثمرہ. بحث کون سی فائدہ مند سے ثمرہ ہو؟ آپ کہتے ہیں یہ بحث لغو ہے، بحث لا ثمرہ. کیوں؟ کہتے ہیں دو ہی صورتیں. یا تو وہ شے جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ محال ہے یا ممکن ہے، دو ہی صورتیں. یا تو خارج میں واقع ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور ہماری مثال میں کیا ہے جی؟ نہ ہماری مثال میں کس کے بارے میں شک ہے ہمیں؟ احسن، تعبد بالامارہ، تعبد بالظن کے بارے میں شک ہے. آیا تعبد بالظن محال وقوعی ہے یا ممکن وقوعی ہے؟ تو آپ فرماتے دو ہی صورتیں. یا تو آپ کے پاس کوئی دلیل قطعی ثابت ہو جائے گی کہ فلاں ظن جو ہیں وہ حجت ہیں اور ان کی حجیت کا وقوع ثابت ہو جائے گا،
اگر اس کا وقوع ثابت ہو جائے تو سرے سے یہ بحث پھر بے فائدہ ہے. کیا فائدہ امکان کو ثابت کرنے یا نہ کرنے سے جب اس کا وقوع ثابت ہو گیا؟ اور آپ کو پتہ ہے الوقوع ادل دلیل علی امکان شیء، جو چیز واقع ہو چکی ہے وہ حتماً ممکن ہے تو واقع ہوئی ہے نا. ارجو واضح؟ بس آپ فرماتے ہیں کہ اگر دلیل قطعی آپ کے پاس موجود ہے کہ فلاں فلاں زن کی حجیت واقع ہو چکی ہے تو سرے سے امکان کی بحث بے فائدہ ہے، چونکہ جو واقع ہو چکی ہے حتماً ممکن ہے. غور کیجیے. اور اگر دلیل قطعی موجود نہیں ہے کسی بھی زن کی حجیت پر، یعنی واقع میں کوئی بھی زن حجت نہیں ہے، ثابت ہو گیا. جب واقع میں کوئی زن حجت نہیں ہے تو اس کے امکان وقوع کو ثابت کر کے آپ نے کیا لینا ہے؟ اگر کوئی بھی زن حجت نہیں ہے واقع میں، صرف اور صرف آپ اس کا امکان وقوع ثابت کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سوال واضح ہو نہیں واضح ہو؟ اور یہ بہت معقول بات کی ہے. ہاں لہٰذا ہمارا درد سر ہے کہ آیا یہ بحث کہ جب شک پڑے کہ فلاں چیز ممکن ہے یا فلاں چیز محال ہے تو اصالت الامکان سے تمسک کریں گے. یہ بحث اس وقت ثمرآور ہوتی جب ہمارے پاس دوسری جگہ پر ادلہ باب اثبات میں ادلہ کے مقام پہ کوئی مسئلہ ہوتا. اگر وہاں ادلہ تام ہیں تو وہ اس کی حجیت واقع ہے، اور جس کی حجیت واقع ہے حتماً وہ ممکن بھی ہے. اور اگر وہاں ادلہ تام نہیں ہے تو لاکھ بار اس کا امکان ہے وہ کوئی ثابت کریں، اس کا کوئی اجر و فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر وہ جو میں نے مطلب عرض کیا تھا نا آپ کو، امکان وقوعی کے دو مورد عرض کیے تھے. امکان وقوعی کے مقابلے میں جو ہوتا ہے امتناع وقوعی یعنی امتناع بالغیر، اس میں عرض کیا تھا کہ یا تو اس کے وقوع سے محال لازم آ رہا ہے یا محال تو لازم نہیں آ رہا بلکہ قبیح لازم آ رہا ہے. وہ عرض کیا تھا نا میں نے، وہ اس عبارت میں نظر آئیں گے. یہ صرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ملاحظہ کیجیے. لیکن پس خلاصہ یہ ہوا، بعدن معذرت میں بھول گیا عرض کرنا، خلاصہ یہ ہوا کہ سرے سے یہ بحث کرنا کہ جب شک ہو جائے امکان و امتناع میں کہ اصل کیا ہے، یہ بحث سرے سے لغو ہے، بحث بلا فائدہ. یہ تیسرا اشکال ہے. لیکن دلیل وقوع تعبد بالامارات غیر قطعیہ یعنی ظنیہ، ان امارات ظنیہ تعبد کے ساتھ تعبد کرنے کے وقوع پر اگر دلیل آ جاتی ہے تو وہ دلیل من طرق اثبات امکان تعبد بالظن، اگر تو اس کے وقوع پر دلیل ہے تو پھر امکان اسی کے ذریعے ثابت ہو جائے گا. جو چیز واقع ہے حتماً ممکن ہے. حیث یستکشف بہ بالوقوع، اس کے واقع ہونے سے یہ کشف ہو جائے گا کہ عدم و ترتب محال، کہ کوئی محال لازم نہیں آ رہا. من تال باطل، کوئی تالی محال یعنی کوئی، یہاں پر اس کی تفسیر کر رہے ہیں، کوئی تالی باطل لازم نہیں آتی، یعنی کوئی نتیجہ باطل لازم نہیں، یعنی ہر وہ کہ جس کے وقوع سے کوئی باطل لازم نہ آئے. باطل یا تو محال ہوگا یا قبیح ہوگا. ملاحظہ کیجیے عبارت، تالی باطل لازم نہیں آتی. فیمتنع مطلقاً یعنی اگر تو وہ محال ہو، تالی باطل بشکل محال ہو تو وہ ممتنع ہوگا مطلقاً، یعنی خواہ مولا حکیم ہو یا غیر حکیم ہو. اجتماع ضدین نہیں کر سکتا، نہ ظالم کر سکتا ہے اور نہ ہی عادل کر سکتا ہے. مطلقاً واضح ہوا، یمتنع بھی واضح ہو گیا انشاءاللہ. او علی الحکیم تعالی، یہ کس صورت میں ہے؟ جب قبیح لازم آ رہا ہو، محال نہیں. ممکن ہے کہ کوئی محال نہیں ہے کہ کوئی مولا حکیم جو ہے وہ امر دے فحاشی کا، لیکن یہ مولا حکیم سے قبیح. ملاحظہ کی عبارت، بعض نسخوں میں عبارت مختلف ہوگی میرا خیال. ہاں جی، مطلقاً مولا الحکیم ہو یا غیر حکیم ہو، یعنی محال ہوتا ہے. اجتماع ضدین محال ہے، خواہ وہ مولا حکیم کرے تب بھی محال نہیں ہو سکتا، یا کوئی مولا ظالم کرے تب بھی. واضح ہوئی بات؟ میرا ملتفت نہیں ہوئی برادران باز. ہم نے کہا تھا نا کہ امکان وقوعی کے مقابلے میں کیا ہے؟ امکان وقوعی کے مقابلے میں امتناع وقوعی، امتناع بالغیر. احسن. ممتنع بالغیر کی دو مورد بیان کیے تھے. وہ ممتنع ہے کیوں؟ چونکہ اس کے وقوع سے کوئی محال آ رہا ہے اس لیے ممتنع ہے، جیسے اجتماع ضدین. یا نہ اس کے وقوع سے کوئی محال تو لازم نہیں آ رہا، لیکن اس مولا کی نسبت اس قسم کا امر واقع ہونا یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ مولا حکیم ہے. مولا حکیم سے اس کی وضاحت تفصیلی انشاءاللہ آ جائے گی
جب ہم ابن قبا کا تیسرا محظور بیان کریں گے تو وہاں پہ تفصیل آ جائے گی اس کی. پہلے دو متعلق ہوں گے محال سے، تیسرا ہوگا اس سے. اتنا ذہن میں رکھیں فی الحال. واضح ہوئی برادران عبارت؟ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. دلیل وقوع تعبد، یہ امکان تعبد کے اس بات کے طریقوں میں سے ایک ہے، چونکہ اس کے ذریعے سے یعنی وقوع کے ذریعے سے کشف ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کا محال نہیں آ رہا. جب اس کے وقوع پہ ادلہ قائم ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی محال نہیں ہے تو واقع ہوا ہے نا جی. وہ کوئی تالی باطل نہیں ہے، کوئی تالی نتیجہ، کوئی نتیجہ باطل نہیں ہے. یا فیمتنع مطلقاً، یعنی یہ ہے کہ اگر تالی باطل ہوتی تو ممتنع ہوتا. ہم نے تو کہا ہے کہ وہ ممتنع نہیں ہے اور واقع ہو چکا ہے، لیکن اگر تالی باطل ہوتی تو یا تو ممتنع ہوتا مطلقاً، یعنی مولا حکیم ہو یا غیر حکیم ہو، یا وہ ممتنع ہوتا علی الحکیم فقط، یمتنع علی ای من الانسان او یمتنع علی خصوص مولا الحکیم. واضح؟ یہ علی کا عطف جو ہے مطلقاً کے اوپر ہو رہا ہے. صحیح. بس جب اس کے ظن کی حجیت پر دلیل قطعی آ چکی ہے، اس کے وقوع پر دلیل قطعی آ چکی ہے تو حتماً وہ ممکن بھی ہے. فلا حاجت معه مع وقوع تعبد، جب وقوع تعبد ہاتھ میں آ گیا تو فی دعوی الوقوع فلا حاجت معه الى اثبات الامکان. دعوی الوقوع کی صورت میں، فی دعوی الوقوع یعنی جب آپ وقوع کو ثابت کر دیتے ہیں تو اگر ہم بنا رکھیں کہ اس ظن کی حجیت کے وقوع پر دلیلیں موجود ہیں، دعوی وقوع کی صورت میں فلا حاجت معه ای مع وقوع تعبد، وقوع تعبد کے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے الی اثبات اصالت الامکان کہ ہم امکان ثابت کرتے پھریں، چونکہ جب واقع ہو چکا ہے تو حتماً ممکن ہے. وبدون، اگر وقوع ثابت نہیں ہوا فلا فائدہ فی اثبات الامکان، تو آپ نے امکان کو ثابت کر کے چار ڈالا، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ امکان کو اس لیے ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کا وقوع ہو نہ ہو. جب طے ہو چکا اس کا کوئی وقوع نہیں ہے تو پھر امکان لاکھ بار ثابت ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. کما ہوا واضح، یہ بات واضح. وقد انقدح بذلک، اسی بات سے واضح ہو گیا ما فی دعوی شیخنا العلامہ اعلی اللہ مقامہ، ہمارے شیخ استاد علامہ جناب شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے دعویٰ میں. کون سا دعویٰ تھا؟ من، یہ دعوے کا بیان ہے، ما کا بیان ہے. ما فی دعویٰ، کون سا دعویٰ تھا جی؟ من کون الامکان عند العقلاء، کہ امکان عقلاء کے ہاں اصل ہے. من کون الامکان اصلا عند العقلاء، یہ جو دعویٰ ہے واضح ہو گیا کہ یہ کس طرح سے باطل ہے. ما احتمال الامتناع اصلا من کون الامکان عند العقلاء اصلا ما احتمال الامتناع. واضح ہوا؟ یعنی جب احتمال ہو کہ یہ ممتنع ہے یا ممتنع ہے یا ممکن ہے، اس صورت میں عقلاء کے ہاں امکان اصل ہے. یہ جو دعویٰ ہے ہمارے شیخ استاد کا، اس دعوے میں کیا مشکلات اور کیا اس کے اوپر اشکالات ہیں، تین آپ وہ جان چکے. واضح ہوئی بات؟ خوب. یہ ضمنی سی چیز ہے، یہ ضمنی سی چیز ہے. وہ کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ آپ نے تو جناب شیخ اعظم رضوان اللہ علیہ کو بالکل ہی اولاً ثانیاً ثالثاً اور آخر میں تو حد کر دی کیا کہ سرے سے بحث ہی لغو ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بحث سرے سے بے ثمرہ لغو ہے. کہا کہ اگر یہ بحث اتنی لغو ہے، اتنی بے فائدہ ہے، اور آپ نے دعویٰ کیا کہ عقلاء کے ہاں کوئی ایسی سیرت نہیں ہے، پہلے میں یہ کہا نا جی سرے سے کوئی عقلاء کے ہاں سیرت نہیں ہے، تو شیخ اعظم پہ تو نقد کر دیا. شیخ اعظم سے پہلے جو بعض برجستہ علماء ہیں انہوں نے بھی یہ اصل بیان کی ہے کہ جب شک پڑ جائے کسی شے کے محال یا ممکن ہونے کا تو اصل امکان ہے. ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ ٹھیک، کس کے کلام میں موجود ہے؟ یہ شیخ الرئیس بو علی سینا، شیخ الفلاسفہ. بو علی سینا کی کتاب شفا کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ جب آپ کوئی غریب بات سنیں، غریب بات یعنی غیر معروف بات، غیر مانوس بات سنیں، ٹھیک، غیر مانوس مطلب سنیں، تو صرف اس کی غرابت پہ بنیاد رکھ کے اس کی نفی نہ کریں، بلکہ اس کو امکان کی سرزمین میں دفن کریں. ٹھیک ہے، معقول بات ہے نا. جب کسی نے آپ کو، یہ ہمارے ہاں عرف میں دیکھیں، اگر میں بہت سادہ الفاظ میں بیان کروں تو
جن علاقوں میں تقلید کا وجوب یا اس کا کوئی تصور نہیں، آپ جا کے بیان کرتے ہیں نا تقلید کو، تو کہتے ہیں بھائی نئی بات لے کر آ گئے آپ، ٹھیک ہے جی، اور نئی بات لے کے آگے دراصل یہ دلیل ہوتا ہے کہ ہم نہیں قبول کرتے. غرابت المطلب دلیل علی بطلان المطلب. یہ جو قانون کلی ہے نا، بولی سینا کہتا ہے یہ غلط ہے، آپ نے یہ چیز آج سے پہلے نہیں سنی تھی، اس کا مطلب ہے یہ باطل ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ نے نہیں سنی تھی درست، جب تک اس کے بطلان اور محال کے اوپر دلیل نہ آ جائے تب تک محال نہ کہیں. تو کیا کریں بولی سینا؟ آپ فرماتے ہیں غریب بات ہے نا، نامانوس ہے نا، نہیں سنی نا، اگر تو اس کے وقوع پر دلیلیں ہیں یا رد کرو یا تسلیم کرو، اور اگر اس کے امکان، اس کے محال ہونے پر دلیلیں ہیں، رد کرو یا قبول کرو، اور اگر دونوں پہ دلیلیں نہیں ہیں تو اس کو امکان کی وادی میں دفن کرو. کل اس کا ہو سکتا ہے کوئی حال واضح ہو جائے، اس کے ادلہ اگر آ جائیں تو اسے قبول کر لینا، ورنہ اسے چھوڑ دینا. واضح. یہ جو قانون بیان کیا ہے بولی سینا شیخ الرئیس نے، آپ اس کے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو شیخ اعظم کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ سرے سے عقلاء کے ہاں ثابت ہی نہیں ہے، اصل امکان. آپ فرماتے نہیں، شیخ رئیس کی بات درست ہے، شیخ اعظم کی بات درست نہیں ہے. وہ کس طرح سے؟ کہا کہ شیخ رئیس نے یہ جو امکان کا لفظ استعمال کیا ہے وہ بمعنی احتمال ہے. شیخ ہمارے جو استاد ہیں وہ جو جس امکان کی بات کر رہے ہیں وہ امکان وقوعی اور امکان ذاتی کی بات کر رہے ہیں. واضح؟ اب فائدہ ہوا واضح جو میں نے کہا تین معنی امکان کے، امکان ذاتی، امکان وقوعی، امکان احتمالی. کا خلط نہ کریں. ہمارے شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ جب امر دائر و امکان ذاتی یا امکان وقوعی اور اس کے مقابلے میں امتناع میں امر دائر ہو تو اصل صلاۃ الامکان ہے. یہ بات ہے ہمارے شیخ کی. بولی سینا کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو امر دائر ہو ھذا شیء قطعی ثبوت او احتمالی، تو اس وقت اس کو احتمالی رہنے دو، اصل یہ کہ احتمالی، نہ کہ وہ امکان وقوعی اور امکان ذاتی کی بات کر رہا ہے. ارجو واضح؟ بن نتیجہ یہ دونوں الگ الگ بحثیں ہیں سرے سے. لفظ امکان سے آپ نے اس کو ایک سمجھا اور یہ اشتراک لفظی ہے. یہاں پر بولی سینا کے کلام میں امکان سے مراد امکان بمعنی ثالث ہے، اور ہمارے استاد اس امکان کے بارے میں سرے سے بحث ہی نہیں کر رہے. واضح؟ ایک بسیط سا اشارہ ہے یہاں پر کہ کوئی یہاں پر نقد کر سکتا ہے شیخ ہی کو، مصنف کو، کہ آپ نے جب عبارت لکھی ہے کفایہ میں تو کیا کہا؟ لیس الامکان بہذا المعنی او مطلقا اصلا متبعا عند العقلاء. یہ کہا نا آپ نے، ابھی بات پڑھی ہم نے کہ اس معنی میں امکان او مطلقہ، مطلقہ کہا آپ نے. تو آپ کی عبارت کا ظاہر تو یہ تھا کہ اگر کسی بھی قسم کے امکان اور اس کے مقابلے میں شک پڑ جائے تو اس وقت کیا کریں گے؟ اصل امکان ہے. آپ نے جب مطلقہ کا لفظ کہا شاباش، تو تینوں کو شامل ہونے چاہیے، امکان کے جتنے بھی موارد ہیں سب کو شامل ہونے چاہیے. اشکال وارد ہے جی؟ لیکن شیخ فرماتے ہیں میں نے اسی لیے ایک دقیق بات کر دی تھی تاکہ یہ احتمال ذہن میں غور کیجئے گا ذرا. میں نے کہا تھا عبارت پوری پڑھیں، لیس الامکان بہذا المعنی او مطلقا اصلا متبعا عند العقلاء فی احتمال ما یقابلہ من الامتناع. یہ میں نے امتناع کا لفظ بول کے مطلق کی تفسیر کر دی تھی کہ مطلق سے مراد وہ مطلق ہے، امکان سے مراد وہ امکان ہے جس کے مقابلے میں امتناع آتا ہو، اور یہ جو تیسرا والا امکان ہے اس کے مقابلے میں امتناع نہیں قطع آتا ہے. وہم و دفع اکو. ملاحظہ کیجیے یہاں پہ یہ اشکال لازم نہیں آتا ہے جو ہم نے کہا تھا کہ یہ امکان ذاتی تب فائدہ ہے جب ہم امکان وقوعی پہ جائیں. یہاں پہ بھی یہ امکان احتمالی. کہاں پر شیخ رئیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شیخ اعظم پہ جو اشکال. اچھا شیخ اعظم پہ. ابھی یہ جو شیخ رئیس بولی سینا کی جو امکان احتمالی ہے یہ پھر بھی لغو ہوگا نا جب تک ہم امکان وقوعی کو اگر. نہ یہ صرف اور صرف یہ اس بحث میں نہیں ہے. صرف اتنا کہنا مقصود ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسی کوئی صورت عقلائی نہیں ہے. آپ نے پہلے اشکال میں کہا تھا نا، تو اس کے اوپر کسی نے رد کیا کہ اگر یہ صرف شیخ اعظم کا دعویٰ ہوتا اور عقلاء اس کو درک نہ کرتے تو بڑے بڑے عقلاء نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے. بس اس بات کا بیان ہے صرف. تو وہاں پہ انہوں نے بیان کیا نا، جو عقلاء نے بیان کیا وہ امکان کا تیسرا معنی ہے اور میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو ہماری بحث میں ایسا عقلاء کی کوئی صورت نہیں ہے اس. ٹھیک ہے جی. والامکان
فی کلام الشیخ الرئیس، مولی سینا کے کلام میں جو امکان ہے، کون سا کلام؟ یہ کلام کل ما قرع سمعک من الغرائب یا فذرہ فی بقعۃ الامکان ما لم یذدک عنہ واضح البرہان، آپ کے سماعتیں جس نامانوس چیز سے ٹکرائیں، قرع بجنا، آپ کی سماعتوں سے، بڑی ادبی اور بڑی وہ تعبیر ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی سماعتوں سے جو نامانوس چیز ٹکرائے، نامانوس مطلب ٹکرائے، تو اس کو امکان کی وادی میں بو دیں، چھوڑ دیں، وہاں پر ہی دفن کر دیں۔ ما لم یددک عنہ واضح البرہان، جب تک اس کے بابت کوئی واضح برہان آپ کے پاس میسر نہ آئے، ٹھیک، خواہ اس کے بطلان پر یا اس کے وقوع پر، اس کے قطعی ہونے پر، قطعی باطل یا اس کے قطعی وجود ہونے پر، واضح۔ اب عبارت دیکھیے، والامکان فی کلام شیخ الرئیس، یہاں پر انہوں نے کہا نا جی فی بقعۃ الامکان، تو شیخ رئیس بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بات شک پڑ جائے تو اس وقت اس کو ممکن پہ عمل کرنا، تو امکان جو شیخ رئیس نے اس قاعدے میں بیان کیا ہے شرح اشارہ جلد نمبر 3 میں، امکان بمعنی الاحتمال، یہ امکان کا تیسرا معنی ہے، بمعنی الاحتمال، المقابل، یہ المقابل، اشارہ اسی اشکال کی طرف جو میں نے عرض کیا ابھی، یہاں پر جو امکان ہے وہ در مقابل امتناع نہیں ہے جو کہ پہلے والے تھے، وہ امکان ذاتی در مقابل امتناع ذاتی، اور امکان وقوعی در مقابل امتناع وقوعی، اور یہ امکان احتمالی در مقابل امتناع نہیں، لا، در مقابل القطع والایقان۔ یہاں پر جو امکان ہے بمعنی الاحتمال المقابل القطع والایقان، جو کہ قطع اور ایقان کے در مقابل ہے، وَمِنَ الْوَاضِحِ اللہ موطن لہ الا الوجدان، یہاں سے تائید کر رہے ہیں شیخ کی، کہ شیخ رئیس نے جو کہا، اگرچہ آپ نے تفسیر کر دی کہ یہ امکان بمعنی ثالث ہے، مانتے ہیں اس بات کو جو شیخ نے کہی ہے، شیخ رئیس نے فرماتے ہیں بالکل، من الواضح اللہ موطن لہ، احتمال کا کوئی موطن نہیں ہے مگر وجدان، یعنی وجدان اس احتمال کو قبول کرتا ہے، فَهُوَ الْمَرْجِعُ، ہوا منہ وجدان، المرجع فیہ بلا بینۃ و برہان، جب کوئی بینہ برہان، جب تک بلا بینہ اور برہان، مرجع کیا ہوتا ہے ایسی چیزوں میں؟ وجدان، وجدان یعنی علم حضوری، علم حضوری، اور وجدان جو ہے وہ مرجع ہے، اور وجدان سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، سب دلیلوں کا بابا وجدان ہے، ٹھیک ہے، تمام علم حضوری، جو علم کیا ہے بھائی، علم حضوری کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ حصولی، تمام علوم حصولی جو ہیں اس وقت تک حجت ہوتے ہیں جب تک وہ علم حضوری کے پاس ہے، جس علم حصولی کا ارجاع حضوری کی طرف نہیں ہے وہ حجت ہی نہیں ہوتا سرے سے، یہ فلسفہ کے اندر ایک دقیق بحث ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فَهُوَ الْمَرْجِعُ فِيهِ، وجدان اور علم حضوری ہی مرجع ہوتا ہے ہر شے کے لیے، واضح۔ وصلی اللہ علیہ رسولہ الکریم۔